نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں، جہاں جہاں آپ کے خطابات سنے جاتے ہیں، خدا کی قسم اس شاقان مصطفیٰ کو میں نے دھاڑے مارتے ہوئے ہوتے دیکھا۔ آج وہ ہستی آپ کے حیدرآباد شہر میں مفکر اسلام، مبلغ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہزاروں لاکھوں دلوں کی دھڑکن حضرت حسان حسیب الرحمان صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے فرمودات اور اپنے ارشادات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، لیکن ایسے نہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ سردی کے اس موسم میں بھی ماشاءاللہ عشق رسول کی شمع روشن کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ نعروں کا جواب اپنی آواز، اپنے جذبات اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، ایسے نہیں اور ذرا جوش و خروش کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی شہزادی حضور سیدہ کائنات سلام علیہا کے یوم پر جن کی عقیدت میں اور آپ یہاں جمع رہا ہوں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جن احباب نے، ہمارے خوبصورت ثنا خان حضرات نے، بالخصوص میرے بھائی عامر فیاضی صاحب نے، ABQ-TV نے اس محفل کا انعقاد کیا، ان کو اللہ کریم ان کی سعی کو، محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سیدہ کائنات کے صدقے سے ان کے مقدر کو سجانا۔ آج کی یہ بزم حضور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت کے لیے اس بزم کا انعقاد کیا گیا۔ میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ جس میں حضور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کیا جا سکے، میں کہاں سے ان الفاظ کو چناؤ کروں، اور مجھ جیسا فقیر جس کے پاس جو کچھ ہے سیدہ زہرا کا صدقہ ہے، جو کھاتا ہے تو سیدہ زہرا کا صدقہ کھاتا ہے، پوری دنیا میں جس کی پہچان ہی یہ ہے کہ یہ در زہرا کا کمی ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے سیدہ زہرا کا صدقہ ہے، میں سیدہ زہرا کے در پہ پلنے والا، سیدہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، میں گفتگو سے آغاز سے پہلے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج جس شخصیت کے نام پہ اس محفل کا انعقاد ہے، حسان حسیب الرحمان کے پاس جو کچھ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہے۔ میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی، میں سیدہ کا ذکر کرتا ہوں، الفاظ میرا ساتھ نہیں دیتے، زبان کانپتی ہے، میں کس منہ سے اس خاندان کا ذکر کروں، میں کن الفاظ میں
اس خاندان کے بارے میں ادائے عقیدت پیش کروں کہ جنہوں نے مجھ جیسے ناکارے کو کہاں سے کہاں پہنچا ڈالا. بس اللہ کریم و بلا حضور کی آل کا یہ قیالہ سلامت رہے, سیدہ کا دروازہ سلامت رہے, اور ہم جیسے کتے سیدہ کے دروازے پہ بنتے رہے. آج جس ہستی کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا, اللہ اکبر, سیدہ جیدہ مزقیہ ذاقیہ مردیہ رادیہ عالمہ عابدہ عالمہ عاملہ عابدہ زاہدہ ساجدہ راکعہ صابرہ شاکرہ راحمہ راشدہ, وہ جو آل رسول بھی ہیں, بنت رسول بھی ہیں, وہ جو اصل بھی ہیں, اصول بھی ہیں, وہ جو بنت رسول بھی ہیں, بطول بھی ہیں, نور رسول بھی ہیں, راحت رسول بھی ہیں, راحت رسول بھی ہیں, آل رسول بھی ہیں, آل رسول بھی ہیں, اور جان رسول بھی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا, حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا. آپ خوش نصیب ہو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں فیاضی صاحب آپ کو, حیدرآباد کے ہمارے خوبصورت ساتھی جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا, فیاضی صاحب کے ساتھی جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا, جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سیدہ کی عقیدت میں, جتنے لوگ پوری دنیا میں سیدہ کا ذکر سن کے خوش ہو رہے ہیں, جن کا دل سیدہ کا نام دے کے سکون پاتا ہے, سیدہ کا ذکر سن کے جنہیں سکون ملتا ہے, میں ان کو مبارک دیتا ہوں. اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, کیونکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے, میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. امام عبدالرؤوف مناوی اس حدیث کو لائے ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی محبت ایمان ہے اور فاطمہ کا بغض نفاق ہے. اللہ کا شکر کرو جو سیدہ کے ذکر کے لیے یہاں حاضر ہو, اللہ کا شکر کرو جنہوں نے سیدہ کے ذکر کی اس محفل سجائی. عمران میمن صاحب اللہ کا شکر کریں, اللہ نے آپ کو سیدہ کی عقیدت عطا فرمائی ہے. عامر فیاضی صاحب اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے سیدہ کی نوکری عطا فرمائی ہے. جتنے یہاں حاضر ہو اللہ کا شکر کرو کہ سیدہ کے ذکر میں حاضر ہو. جتنے پوری دنیا میں سن رہے ہو سیدہ کا نام مل کے سکون ملتا ہے, اللہ کا شکر کرو. یہ نام ایمان کا ٹیسٹر ہے, جس کا یہ نام سن کے سینہ ٹھر جائے وہ شکر کرے وہ ایمان والا ہے. اور یہ نام سن کے جس کے دل میں چبن ہو وہ جتنی نمازیں پڑھ لے, وہ جتنے روزے رکھ لے, وہ جتنے حج کر لے, وہ جتنی اللہ اللہ کر لے, وہ سمجھ جائے کہ اس کا ابھی ایمان کی گلی سے گزر بھی نہیں ہوا. ایمان کے لیے سیدہ زہرا کی محبت شرط ہے. میں نے آیت تلاوت کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. حضرت امام جعفر صادق اس کی تفسیر میں کہتے ہیں, حضرت امام جعفر صادق اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں اس کا مطلب ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اس آیت کا ترجمہ ہے. اور حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رسی جس کو تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ اہل بیت اطہار کا دامن ہے, یہ اہل بیت اطہار کا دامن ہے. اگر اللہ سے تعلق بحال رکھنا چاہتے ہو, اگر اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو, اگر اللہ والے ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے بچوں کا دامن تھام لو, رسول اللہ کے بچوں کا دامن تھام لو. اور یاد رکھنا رسول اللہ کے بچوں سے جس نے محبت کی, یہاں جتنے حاضر ہو سیدہ کی محبت میں آئے ہو, سیدہ کی عقیدت میں آئے ہو, یاد رکھنا یہی عقیدت بخشش کروائے گی, یہی عقیدت اللہ سے تعلق جوڑے گی. اللہ کریم نے فرمایا نا, جیسے اللہ نے فرمایا جس کو مجھے راضی کرنا ہو میرے حبیب کو راضی کر لے. کہا یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, کہا مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کو راضی کر لو. میرے حبیب کو راضی کر لیا تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا, اور اگر میرے حبیب تم سے ناراض ہوئے تو میں بھی تم سے ناراض ہوں گا. اب آؤ حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے کہہ دیا ہے وہ تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے. اللہ نے تو کہا ہے میں اس سے راضی ہوں گا جس سے میرے مصطفیٰ راضی ہوں گے. یا رسول اللہ اب آپ کو کیسے راضی کرے؟ حضور فرماتے ہیں سنو, جس نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش کیا اس سے میں خوش ہو گیا, اور جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس سے میں ناراض ہو گیا. تو سن لو, جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ کو راضی
راضی کر لے، اور جو مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے سیدہ فاطمہ کو راضی کر لے۔ فاطمہ تو زہرا کو راضی کر لے، سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام علیہا کو راضی کر لے۔ سماعت فرمائیے، سیدہ کائنات کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت نام ہے، کتنا پیارا نام ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنا تجربہ بیان کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی غم کا مارا یہ نام لے، غموں کا احساس کو دور کر دیتا ہے۔ کوئی بے سہارا یہ نام لے، یہ نام اسے سہارا دے دیتا ہے۔ کوئی ڈوبتے ڈوبتے یہ نام لے، طوفان کی لہریں بھی اس کا حیا کرتی ہیں۔ خدا کی قسم، ہزاروں دشمن سامنے ہو، اکیلا کھڑا ہو، یا فاطمہ تو زہرا کہہ کے صدا لگا دے، ہزاروں دشمن اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ ہزاروں دشمن بھی اس کا بال بھیگا نہیں کر سکتے۔ جو دروازہ زہرا کا کمی ہے، جو در زہرا کا کمی ہے، اللہ ہم سب کو در زہرا رحمان کو اگر اتنی بھی سند مل جائے نا، یہ اہل بیت اطہار کا کتا ہے تو قیامت کے دن جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اہل بیت کا دامن تھام لو۔ کیا خوبصورت نام ہے فاطمہ، اس کا معنی نجات ہے، اس کا معنی نجات ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، امام سیوطی بھی نقل کرتے ہیں، ابن حجر بھی نقل کرتے ہیں، تو رومنا بھی نقل کرتے ہیں اس کو۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، طبرانی میں موجود ہے، میرے صحابہ تم جانتے ہو میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ محبیہا، یہ خود بھی جہنم سے نجات پائے ہوئے ہیں، اور جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی جہنم سے نجات عطا کر دے گا۔ پوچھتے ہو فاطمہ کی محبت کیا دیتی ہے؟ آؤ سنو، فاطمہ کی عقیدت جہنم سے چھڑا دیتی ہے، اور فاطمہ کی محبت جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ فاطمہ کی محبت جنت میں پہنچا دیتی ہے، سیدہ کائنات کی محبت جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ خود بھی جہنم سے آزاد ہے، اور جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ آپ کا بے شمار القاب ہے، آپ کا ایک لقب بطول ہے۔ القاموس میں صاحب قاموس نے کہا بطول کا معنی ہے مرتبے اور مقام میں سب سے ممتاز، اور یہ لقب آپ کو حضور نے عطا فرمایا ہے۔ میری بیٹی بطول ہے جو مقام اور مرتبے میں سب سے ممتاز اور سب سے جدا ہے۔ آپ کا ایک لقب سیدہ کائنات ہے، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار۔ حضرت حوا سے لے کے حضرت سیدہ تک جتنی عورتیں آئیں، اور حضرت سیدہ سے قیامت تک جتنی عورتیں آنی ہے، سب سے افضل اور سب کی سردار سیدہ کائنات۔ یہ لقب بھی آپ کو حضور نے دیا ہے۔ حضرت مریم سلام علیہا کا لقب سیدۃ النساء تھا، اس دور کی عورتوں کی سردار۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی سیدہ کائنات ہے، یہ ہر دور کی عورتوں کی سردار ہے، یہ ہر دور کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ کائنات۔ وہاں سیدۃ النساء حضرت مریم، ایک عیسائی سے کسی نے کہا کہ حضرت مریم سلام علیہا کی شان بیان کرو، ان کی شان بیان کرو۔ ادب سے کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت مریم کی اس سے بڑھ کے میں تمہیں کیا شان بتاؤں، جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں یہ بہت بڑا مقام ہے حضرت مریم کا، یہ بہت بڑی شان ہے حضرت مریم کی، یہ قرآن میں ان کا مقام موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ لیکن اگر ہم فقیروں سے کوئی پوچھے کہ جن کے نام کی مالا تم جپتے ہو ذرا فاطمہ کا تعارف کراؤ، ہم کہیں گے سنو، اگر فاطمہ بیٹی ہے تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، عیسیٰ سے بھی امام کی بیٹی ہے۔ اگر فاطمہ بیوی ہے تو سید الاولیاء کی بیوی ہے، اگر فاطمہ ماں ہے تو سید الشہداء کی ماں ہے، اور بیٹی ایسی ہے کہ رسول کی رسالت اس میں ناز کرتی ہے، بیوی ایسی ہے کہ علی کی ولایت اس میں ناز کرتی ہے، ماں ایسی ہے کہ حسین اور حسن کی شہادت اس میں ناز کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین تجھ پر سلام ہو، میں کہتا ہوں ہاں ہاں اربوں سلام ہو حسین پر، لیکن اس ذات میں حسین کے کردار پر سلام ہو، میں کہتا ہوں اربوں سلام ہو حسین کے کردار پر، لیکن اس ذات کو بھی سلام کہو جس ذات سے حسین کو کردار ملا، جس ذات سے حسین کو کردار ملا ہے۔ بیٹی ہے نور بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا۔ کیا شان ہے حضرت سیدہ کی، حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ، ان کو یہ نسبت حاصل، اگر بیٹی ہے تو
تمام رسولوں کے امام کی بیٹی ہے، اگر بیوی ہے تو تمام امت کے ولیوں کے امام کی بیوی ہے، اگر والدہ ہے تو سب شہیدوں کے سردار کی والدہ ہے سیدہ فاطمہ، تیرے پر لاکھوں سلام، تیرے مقام پر لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ذرا خود سوچو، تمام مسالک تو علماء اس کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، در مختار میں بھی موجود ہے، امام قسطلانی نے بھی، سیوطی نے بھی، دیگر کئی محدثین نے کہا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا جو اس وقت رسول اللہ کے بدن کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو حضور کی قبر انور کا ٹکڑا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا جس سے اس وقت حضور کا جسم مس ہو رہا ہے، اس کا مقام ساری کائنات سے بڑھ کے ہے، نہ صرف کائنات سے بڑھ کے ہے بلکہ عرش سے بھی بڑھ کے ہے، نہ صرف عرش سے بڑھ کے ہے بلکہ ہے جس کو میرا نبی جگر کا ٹکڑا کہے اس کا مقام کا عالم کیا ہوگا، جس کو میرا نبی اپنے جگر کا ٹکڑا کہے اس کا مقام کا عالم کیا ہوگا۔ امام قاسم سہیلی، امام ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی کہتے ہیں، امام عبد الرحمن سہیلی نے کہا کہ جب سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ امت محمدی میں سب سے افضل کون ہے، امت محمدی میں سب سے افضل کون ہے، میں ساری ترتیب آگے بیان کر دیتا ہوں، امت محمدی میں سب سے افضل کون ہے، سننا ذمہ دار ہوں، ذمہ داری سے بات کروں گا، امت محمدی میں سب سے افضل کون ہے۔ عبد الرحمن سہیلی نے کہا کیا پڑھا نہیں کبھی حدیث میں فاطمہ تو بدا تو ملنی، حضور نے کہا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اب بتاؤ حضور کا جگر کا ٹکڑے سے اونچا امت میں اور کون ہو سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا فضیلت کی ساری ترتیب حضور کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ بجا ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر ہے، لیکن اس کے باوجود سنو سیدہ فاطمہ ابو بکر صدیق سے بھی اونچا رتبہ رکھتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر حضور کے غلام ہے اور سیدہ فاطمہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ سیدہ فاطمہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہی وجہ ہے کہ بخاری میں موجود ہے ام المؤمنین بنت صدیق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے حضور کے بعد اگر سب سے افضل شخصیت کسی کو دیکھا ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ کیا شان ہے سیدہ کائنات کی، مرتبہ سنتے ہو نا صدیق اکبر کا کتنا اونچا مرتبہ ہے، مرتبہ سنتے ہو نا عمر فاروق کے کتنے اونچے مرتبے ہے، مرتبہ سنتے ہو نا حضرت عثمان کے کتنا اونچا مقام ہے، مقام سنتے ہو نا مولا کائنات کا کتنا اونچا مقام ہے، لیکن سنو یہ سب جس کے غلام ہے فاطمہ اس کی شہزادی کا نام ہے، فاطمہ اس کی شہزادی کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، امام حاکم نے اس کو نقل کیا، حضرت عمر فاروق نے جو حضور سے مخاطب ہوتا کہتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ابو بکر بات کرتے کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، عمر فاروق بات کرتے، عثمان غنی بات کرتے، مولا علی بات کرتے، جو صحابی حضور سے بات کرتا کہتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ ہر کوئی حضور سے بات کرنے سے پہلے حضور سے کہتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور حضور فاطمہ سے بات کرنے سے پہلے فاطمہ کو کہتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ میری ماں بھی تجھ پہ قربان اور میرا باپ بھی تجھ پہ قربان، یہ مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے سیدہ کا۔ اور یاد رکھنا سیدہ کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں سب سے مقبول وسیلہ ہے۔ میں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ تجربہ کر کے بتا رہا ہوں، اور ایک بار نہیں 1000 بار کر کے بتا رہا ہوں، ہر روز کا تجربہ بتا رہا ہوں، اپنی ہر کامیابی کا راز بتا رہا ہوں، اولیاء کا طریقہ بتا رہا ہوں، صحابہ کا طریقہ بتا رہا ہوں، خلفائے راشدین کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر حضور سے کچھ منوانا ہوگا بس اتنا کہنے کی دیر ہے، یا رسول اللہ فاطمہ کا صدقہ اتار کے دے دو، خیرات ملتے رہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
سکتا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، یہ ممکن آگے بچھائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سیدہ کا وسیلہ مانگ کے حضور کے آگے جھولی پھیلائے اور وہ خالی رہ جائے۔ جو سیدہ کا وسیلہ حضور سے مانگے گا حضور کی رحمتیں اس کا مقدر ٹھہریں گی۔ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، حضور علیہ السلام جب بھی مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ راوی ہے، جب بھی سفر میں جاتے سب سے آخر میں سیدہ سے مل کے جاتے، جب بھی سفر سے آتے سب سے پہلے سیدہ کے گھر جاتے۔ اللہ والے سمجھاتے ہیں اس سے پتا چلا حضور کی محبت کی ابتدا بھی فاطمہ ہے، حضور کی محبت کی انتہا بھی فاطمہ ہے، محبت کی ابتدا بھی فاطمہ ہے، حضور کی محبت کی انتہا بھی فاطمہ ہے۔ لقب سے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، موضوع سے شاید کچھ ہٹ جائے لیکن اسی بات پہ ہے، لقب سے میرے ذہن میں آیا۔ علامہ اقبال کے بارے میں عامر فیاضی صاحب ایک مرتبہ میں نے پڑھا، حضرت آپ آگے آئیے، آپ ماشاءاللہ خوبصورت چہرے ہیں اور خوبصورت انداز میں حضور کا ذکر سنتے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب کے بڑے عزیز دوست ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے۔ میرے ذہن میں نے ایک دفعہ اپنے استاد میر حسن کا نام کمیٹی کے آگے پیش کیا، کمیٹیوں کا آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر، کمیٹی کے آگے پیش کیا، اللہ کمیٹیوں سے بچائے، کمیٹی کے آگے نام پیش کیا کہ میرے استاد کو شمس العلماء کا لقب دیا گیا، میر حسن۔ میں عیدگاہ کی کمیٹی کی بات نہیں کر رہا، میرے استاد کو میر حسن کو شمس العلماء کا لقب دیا جائے۔ تو کمیٹی نے کہا کہ ایسے کیسے دے دیا جائے، میر حسن کی کوئی تصنیف تو سامنے لاؤ۔ یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا سن کر۔ کہا کہ میر حسن کو شمس العلماء کا لقب مفت میں تو نہیں دیا جائے گا، علامہ اقبال کوئی میر حسن کی تصنیف سامنے لاؤ جس کو پڑھ کے ہم دیکھیں میر حسن کے علم کا کیا عالم تھا، وہ پڑھ کے ہم دیکھیں وہ کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا علم کیسا تھا، اس کا مطالعہ کیسا تھا، اس کا ذوق کیسا تھا، وہ دیکھ کے ہم فیصلہ کریں گے کہ میر حسن اس لقب کے قابل ہے یا نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا میرے ہوتے تمہیں میر حسن کی کسی اور تصنیف کی کیا ضرورت ہے، اگر میر حسن کا علم دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، اگر کردار دیکھنا ہے تو میری تربیت دیکھ لو، اگر میر حسن کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو علامہ اقبال تمہارے سامنے ہے، مجھے دیکھ لو، میرے ہوتے تمہیں کسی اور کتاب کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے یہ پڑھا، میرا ذہن کہیں اور چلا گیا، میں نے کہا اگر علامہ اقبال میر حسن کی تصویر ہو سکتا ہے جس کو حضور مدد تو ملی کہے، اپنے جگر کا ٹکڑا کہے، عائشہ صدیقہ کہے، بخاری میں موجود ہے تو یہ فاطمہ، لیکن اٹھتی ہے تو لگتا ہے مصطفیٰ اٹھ رہے ہیں، بخاری میں ہے، بیٹھتی ہے تو لگتا ہے مصطفیٰ بیٹھ رہے ہیں، چلتی ہے تو لگتا ہے مصطفیٰ چل رہے ہیں، رکتی ہے تو بستا ہے مصطفیٰ رک گئے ہیں، اور اس کا چہرہ دیکھو تو رسول کا چہرہ نظر آتا ہے، اس کی سیرت دیکھو تو رسول کی سیرت نظر آتی ہے، اس کی صورت دیکھو تو رسول کی صورت نظر آتی ہے تو یہ فاطمہ، لیکن اس میں نظر رسول آتے ہیں۔ عامر فیاضی صاحب میں قربان جاؤں مصطفیٰ پہ، کیا جوڑا بنایا، بیوی کے بارے میں کہا فاطمہ تو پتہ تو ملنی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، شوہر کے بارے میں کہا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا بدل میرا بدل ہے۔ اگر فرد رسول کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھ لو، اور اپنے رسول کی تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فاطمہ کو دیکھ لو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اور اپنے رسول کی تصویر دیکھنا چاہتی ہے تو خدیجہ الکبریٰ کی شہزادی کو دیکھ لو، مرد رسول کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت ابو طالب کے شہزادے کو دیکھ لو۔ کیا جوڑا بنایا، شوہر کے بارے میں کہا اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا بدن میرا بدن ہے، اس کا جسم میرا جسم ہے، اور جو اس کی بیوی ہے رسول کی شہزادی ہے اس کے بارے میں کہا یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ شوہر بھی رسول کی تصویر ہوا گیا اور بیوی بھی رسول کی تصویر۔ کیا شان ہے سیدہ کائنات کی، کیا مقام ہے حضرت سیدہ سلام علیہا کا۔ اور یاد رکھنا سیدہ کا سب سے ممتاز ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے
معجم الکبیر میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر باپ کا نسب جو ہے وہ بیٹے سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ اب تبصرہ سننا میرا تمہیں مزہ آ جائے گا، کہا کہ میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا، میری نسل کی اصل میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسان کس کا بنا ہے؟ یہاں کوئی لوگ لوہے کا تو نہیں بنے، ذرا بول دو انسان کس کا بنا ہے؟ نہ لوہے کا بنا ہے نہ گٹکے کا بنا ہے، ذرا بتائیے انسان کس کا بنا ہے؟ انسان مٹی کا بنا ہے، مٹی کا بنا ہے۔ لیکن سائنٹیفکلی یہ بات کیسے ممکن ہے؟ سائنٹیفکلی تو پیٹ میں مٹی اور پانی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیچڑ ہوتا ہے اگر ایسا ہو، پیٹ میں مٹی تو نہیں ہوتی، سائنٹیفکلی یہ بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کیسے انسان مٹی کا بنا ہے، پیٹ میں تو مٹی نہیں جاتی، کہا جائے گا آدم مٹی سے بنے ہیں، جو باپ کا مادہ تخلیق ہے، اولاد کو بھی وہی کہا جا رہا ہے، باپ مٹی سے بنا تھا، آج تک اولاد خاکی کہلا رہی ہے۔ حضور کی اصل تو نور ہے، نہیں سمجھے، ہم خاکی اس لیے ہیں کیونکہ آدم خاکی ہے، نور ہے، تو جو بھی ہو تجھے کہنا پڑے گا آپ کی نسلیں پاک میں ہے، بچہ نور کا۔ حیدرآباد والوں ہاتھ اٹھاؤ، مجھے پتا ہے یہاں اتنی سردی نہیں ہوتی، لیکن ہاتھ اٹھا کے کہو حضور فرماتے ہیں جس نے میرے بچوں کی تعظیم کی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ فاطمہ کی زہرا کی عقیدت میں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور آپ مولانا احمد رضا کا شعر سنو، آپ کی نسلیں پاک میں ہے، بچہ نور کا، آپ کی نسلیں پاک میں ہے، سارے کہو آپ کی نسلیں پاک میں ہے۔ یہ شعر جو آپ نے مولانا کا اکثر سنا ہوگا، آپ کی نسلیں پاک میں ہے، بچہ نور کا۔ آج افسانہ تیمور الرحمان اس کی تشریح کر رہا ہے جو پہلے کسی سے نہیں سنی ہوگی، اور باپ خاکی تھا، آج تک پیدا ہونے والا بچہ خاکی کہلا رہا ہے۔ سیدہ کا باپ نور تھا تو فاطمہ بھی نور ہے، حسن بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے، زینب بھی نور ہے، زین العابدین بھی نور ہے، اور آج تک آپ کی نسلیں پاک میں ہے۔ آواز سنو حیدرآباد والوں کی، آپ کی نسلیں پاک میں ہے۔ مزہ نہیں آ رہا؟ آپ کی نسلیں پاک میں ہے، بچہ نور کا، آپ اہل نور، آپ کا سب گھرانہ نور، بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کلیم اللہ نور۔ کیا شان ہے سیدہ زہرا کی، کیا مقام ہے سیدہ زہرا کا۔ آؤ اہل بیت کے دامن کو تھام لو، آؤ اہل بیت کا وفادار ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و عطرت، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت۔ ذہن میں سوال آتا ہے قرآن کافی تھا، اہل بیت کیوں آئی؟ آؤ میں سمجھاتا ہوں۔ ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اگر تھیوری پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھ لو، پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کا میدان دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کا میدان دیکھ لو، کربلا کا میدان دیکھ لو۔ یاد رکھنا یہ نہیں کہ دونوں میں سے ایک کو تھام لو تو بات بن جائے گی، دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر اہل بیت کا تو دامن تھام لیا لیکن قرآن میں تحریف کے قائل ہو، قرآن میں تحریف کے قائل ہو، قرآن کو نہیں تھامتے تب بھی تمہارا بیڑا غرق ہے، اور اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا اور قرآن کو تھام لیا تب بھی قرآن کا نور تمہارے سینے میں نہیں اترے گا۔ آؤ اہل سنت اللہ کا شکر کرو، ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اترک رسول اللہ۔ یہ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اہل بیت کا ادب صحابہ نے سکھایا ہے، ہمیں اہل بیت کا ادب، میں نقشبندی ہوں، میں صدیق اکبر کا مرید ہوں، میں افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق
حضرت صدیق اکبر کا غلام ہوں، خاندانی نوکر ہوں صدیق اکبر کا۔ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے اہل بیت کا حیا کرنا۔ آج ہم رسول اللہ سے آپ کی آل سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے بچے ہیں، ہمیں رسول سے پیار ہے، اس نسبت سے ہم آل رسول کا حیا کرتے ہیں۔ ذرا بتاؤ صحابہ سے بڑھ کے آل رسول کا حیا کس کو ہوگا؟ صحابہ سے بڑھ کے آل رسول کا حیا کس کو ہوگا؟ عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، عمر کا جلال کیسا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب عمر غصے میں آتا ہے اور کبھی ہاتھ پھیر دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں عرش لرز جاتا ہے۔ عمر کا جلال کیسا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر جو دریا کو حکم دے دے تو دریا حکم مانتا ہے، وہ عمر جو زلزلے میں زمین پہ پیر مار دے اب دوبارہ مت ہلی تو 1400 سال ہو گئے وہ زمین دوبارہ نہیں ہلتی۔ وہ عمر کے حضور فرماتے ہیں عمر کی زبان پہ خدا بولتا ہے، وہ عمر کے حضور فرماتے ہیں عمر جو چاہتا ہے خدا وہ چاہتا ہے۔ وہ عمر فاروق خطبہ دے رہا ہے، امام حسین اس وقت چھوٹے ہیں، دیکھتے ہیں کہ منبر پہ عمر بیٹھا ہے، نانا کی بیٹھتا تھا، مجھے گود میں بٹھاتا تھا، کہا عمر یہ منبر میرے نانا کا ہے اترو۔ عمر زیادہ تو خطبہ دیتے رہتے، ابھی شہزادے ہیں کم سن ہے میں خطبہ جاری رکھوں۔ عمر منبر سے اترتے ہیں، گھٹنوں کے بل گرتے ہیں، کہتے ہیں حسین یہ منبر بھی تیرے نانے کا ہے، یہ عمر بھی تیرے نانے کا ہے۔ عمر کی عزت اور شرف تیرے نانے کے سامنے، عمر کی عزت بھی تیرے نالے سے ہے، عمر کا ایمان بھی تیرے نالے سے ہے، یہ منبر بھی تیرے نالے کا ہے، یہ عمر بھی تیرے نالے کا ہے۔ یہ اہل بیت کا ادب تھا صحابہ کا جو ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے۔ یہ احتیاط کرتے تھے صحابہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حاکم وقت ہے، امور سلطنت ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جن کے دور میں اسلام کو اتنی عزتیں ملی کہ کہا جاتا تھا کہ عمر کا دور ایک مرتبہ پھر آ گیا، عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون ایسا مسلمان ہے جس کے یہ محسن نہ ہو اور بڑا احسان فراموش ہے جو ان سے واقف نہیں ہے۔ تخت پہ بیٹھے امور خلافت انجام دے رہے ہیں، اتنے میں سیدہ کی آل کا ایک چھوٹا سا شہزادہ آیا، تخت سے اتر جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور حکم فرمائیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا جو انہوں نے حکم فرمایا فوراً اس میں عمل کا حکم دیا گیا۔ جب تک معاملہ کلیئر نہیں ہوتا وہی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، کام ہو جاتا ہے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضور اب راضی ہیں؟ کہا ہاں اب راضی ہوں۔ جب وہ تشریف لے گئے پھر منبر پہ بیٹھے، لوگوں نے پوچھا حضرت آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ بادشاہ ہیں، حاکم وقت ہیں، آپ اتنی بڑی شخصیت، آپ ایک نوجوان کے لیے ایسے کھڑے ہو گئے؟ کہا یہ عام نوجوان نہیں تھا، یہ سیدہ فاطمہ کے شہزادوں میں تھا، یہ رسول اللہ کی آل میں تھا۔ حضور نے فرمایا ہے جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، کیا پتا میرے اس عمل سے فاطمہ خوش ہو جائے، حضور بھی خوش ہو جائے۔ جو حضور کا مبارک ہو ان کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں مبارک ہو ان کو جو سیدہ سے محبت کرتے ہیں۔ آؤ مصطفیٰ کی حدیث سنو، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا فاطمہ سے جو محبت کرے گا 100 مشکل مقامات میں فاطمہ کی محبت اس کو کام آئے گا۔ 100 مشکل مقامات میں فاطمہ کی محبت ان میں کام آئے گی۔ حضور نے فرمایا مشکل مقامات میں سے ایک موت ہے، جب وہ مر رہا ہوگا اس کی موت کو آسان فاطمہ کی محبت بنائے گی۔ جب وہ قبر میں جائے گا حضور نے فرمایا دوسرا مقام قبر ہے، قبر کے عذاب سے فاطمہ کی محبت بچائے گی۔ حضور نے فرمایا جب وہ قیامت کا دن میزان پہ آئے گا نیکیوں کا پلڑا بھاری فاطمہ کی محبت کرائے گی۔ امام طبرانی اس کا نقل کرتے ہیں نیکیوں کا پلڑا بھاری فاطمہ کی محبت کرائے گی۔ حضور فرماتے ہیں جب اس کا حساب ہو رہا ہوگا حساب میں پاس فاطمہ کی محبت کرائے گی۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ پورے سراب سے گزرے گا پورے سراب پار فاطمہ کی محبت کرائے گا۔ میں اس کی تشریح یہ بیان کروں گا، لوگوں بس تم فاطمہ سے محبت کر لو، موت کو آسان بنانا یہ سیدہ کی محبت کا کام ہے۔
تم سیدہ سے محبت کر لو، قبر کا عذاب سے بچانا یہ سیدہ فاطمہ کا کام ہے۔ تم سیدہ کا نوکر بن جاؤ، قیامت کے دن جنت میں داخل کرانا یہ سیدہ کائنات کا کام ہے، یہ سیدہ کائنات کا کام ہے۔ سیدہ کا دامن تھام لو، سیدہ کی غلامی اختیار کر لو۔ جس پر سیدہ راضی جیسے ہو گئی نا، وہ جیسا بھی ہو اس نے بخشے جانا ہے، ایسے ہی تو نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری نے سیدنا صدیق اکبر کا یہ قول نقل کیا، حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، حضور کی آل کی تعظیم کرنا ایسے ہے جیسا حضور کی تعظیم کرنا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، میرے سارا دنیا کے رشتے ایک طرف ہو اور حضور کی آل کے کسی ایک بچے کا رشتہ ایک طرف ہو، میں حضور کی آل کا رشتہ جوڑنا زیادہ کروں۔ حضور نے فرمایا تیری آل کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو جیسا بھی تھا نا کشتی نوح کا سوار ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا، اور جس نے کشتی نوح سے رخ پھیر لیا برباد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میری آل کی مثال کشتی نوح کی مانی ہے، جس طرح جو کشتی نوح پہ سوار ہو گیا بچ گیا تھا، جو جیسا بھی ہوا میری اہل بیت سے جڑ گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور جو میری اہل بیت سے پھر گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بات کو سمجھا کی نظر پڑ گئی نا، جس پر سیدہ کی نظر پڑ گئی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے وہ معاملہ ہوا، ایک غلطی ہوئی، الوفا میں موجود ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا، مسلم نبی کے بعد ستون سے باندھ دیا اپنے آپ کو، اور کہا جب تک حضور مجھ پر راضی نہیں ہوں گے میں اپنے آپ کو یہاں سے نہیں کھولوں گا۔ حضور ان سے کچھ ناراض تھے، کہا جب تک حضور مجھے معاف نہیں کریں گے میں یہی بندہ مر جاؤں گا۔ یہ عزم لے کے وہاں ہو گئے کہ جب تک ملے نہ دستے کرم سے کرم کی بھی دروازہ کریم سے جانا نہ چاہتا۔ میں آپ کو وہاں باندھ دیا، کہا جب تک حضور مجھے نہیں کھولتے میں یہاں سے نہیں رہوں گا۔ اتنے میں بات پہنچی سیدہ کائنات، سیدہ نے ان کو کھول دینے کا حکم فرمایا، انہوں نے معذرت طلب کی، حضور میں یہ نیت ہے کہ یہاں باندھا ہے اپنے آپ کو، جب تک حضور معاف نہیں کریں گے میں اپنے آپ کو یہاں سے نہیں کھولوں گا۔ سیدہ نے فرمایا کھول دو، لیکن حضرت ابو لبابہ نے کہا حضور جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو یہاں سے نہیں کھولوں گا۔ حضور تک بات پہنچی کہ سیدہ نے کہا کہ اس کو رہا کر دیا جائے، پھر اس کو آزاد کیا جائے، یہاں سے کھولا جائے، پھر بھی اس نے نہیں کھولنے دیا اپنا آپ۔ حضور باہر تشریف لائے، حضور نے فرمایا سنو، جس کو فاطمہ نے رہا کیا اس کو ہم نے رہا کیا، فاطمہ تو پتا تو ملنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کی رہائی کا اشارہ فاطمہ کر کے میری طرف سے بھی ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے۔ اس امت کا بھی سیدہ کے احسان ہے اور احسان ہونے بھی ہے، قیامت کا میدان ہوگا۔ اللہ اکبر، امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں کہ عرش کے درمیان میں سے ایک آواز آئے گی، غضوا ابصارکم، حضور فرماتے ہیں عرش کے درمیان سے آواز آئے گی نگاہوں کو جھکا لو۔ ہر ایک کے ذہن میں سوال آئے گا غضوا ابصارکم کا حکم کیوں آ رہا ہے، نگاہوں کو جھکانے کا حکم کیوں آ رہا ہے؟ انبیاء بھی موجود ہیں، رسول بھی موجود ہیں، نبی بھی موجود ہیں، صحابہ بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، سب کا حکم ہو رہا ہے نگاہوں کو جھکا کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ ہر ایک کے ذہن میں سوال آئے گا اب کیا ہونے والا ہے؟ آواز آئے گی سب بادب غضوا ابصارکم، نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ فاطمہ کی سواری پہلے سرات سے گزرتی ہے، جانتے ہو کہ شان سے گزرنا ہے، بس ایک کام ہے اس میں ختم کرنا ہے، جانتے ہو کہ شان سے گزرنا ہے سیدہ نے پل صراط سے۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی، امام حاکم اس کو نقل کرتے ہیں، اپنی اپنی سواری پہ پل صراط پار کرے گا، اپنی اپنی سواری پہ میدان محشر میں آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں برات پہ آؤں گا اور میری سواری پہ میری شہزادی فاطمہ آئے گی، میری سواری پہ میری شہزادی فاطمہ آئے گی۔
سیدہ کائنات تشریف لائیں گے 70,000 حوروں کی بارات ہوگی، کوئی آگے ہوگی، کوئی پیچھے ہوگی، کوئی دائیں ہوگی، کوئی بائیں ہوگی، غض و ابصار اپن کا حکم آ رہا ہوگا، نگاہوں کو جھکا لو، رسول اللہ کی شہزادی آ رہی ہے، سیدہ اللہ کے حضور حاضر ہوگی اور رو پڑیں گے اور کہیں گے یا اللہ میں نے دنیا میں تیرے دین کی خاطر اپنے خاندان کے بچے کو قربان کیا، تیرے سے کوئی اجر نہیں مانگا، بس سب کچھ قربان کرتے رہے کوئی اجر نہیں مانگا۔ اور سیدہ زاروں قطار ہو رہے ہیں، یہ وہ سیدہ ہے جن کی آنکھوں میں آنسو حضور نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بابا وقت ہوتا تو میں بلوسو خیوتی کا رب کا فتح کی تفسیر بھی بیان کرتا، لیکن وقت ختم ہو رہا۔ وہ سیدہ جن کی آنکھوں میں کبھی حضور آنسو نہیں دیکھ پاتے، حضور بھی رونق افروز ہے، وہ زاروں قطار ہو رہی ہے اور عرض کریں گے یا اللہ دنیا میں تو تیرے سے بدلہ نہیں مانگا، لیکن آج فاطمہ اپنے بچوں کا بدلہ لینے آئی ہے، اور ارشاد ہوگا فاطمہ لب تو ہلاؤ جو کہو گے عطا فرمائیں گے۔ سیدہ عرض پتہ ہے کیا کہیں؟ یا اللہ اگر آج تو میرے بابا کی امت کو بغیر حساب کو جنت بھیج دینا تو میرے بچوں کے قتل کا بدلہ پورا ہو۔ حضور مل نہیں رہے تھے، صحابہ حضور کی خوشبو کا پیچھا کرتے غار سجدہ میں پہنچے، دیکھا کہ حضور سجدے میں گرے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب عذاب کے متعلق آیات نازل ہوئی تھی اور حضور بس ایک عرض کر رہے ہیں یا اللہ میری امت کو یہ عذاب مت دینا، میری امت پہ یہ عذاب نہ نازل کرنا۔ حضرت سیدہ حضور کی بارگاہ میں جاتی ہیں، پہلے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تشریف لے آئے، حضور نے جب نہ سنی تو سیدہ حضور کی بارگاہ میں جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ آ جائیے نا، گھر تشریف لے آئیے، 3 دن گزر گئے آپ رو رہے ہیں، آپ سجدے میں ہیں، آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے، آپ نے کچھ پیا نہیں ہے، یا رسول اللہ گھر چلیے، حضور نہیں سن رہے۔ سیدہ نے کہا یا رسول اللہ ایک بار گھر آ جائیے، میں آپ کو خدا سے کہوں گی یا اللہ کہ میں اپنے رب سے کہوں گی میرے بابا کی امت کو یہ عذاب نہ دینا۔ یا رسول اللہ اگر تب بھی اللہ نہ مانا نا تو وہ چادر جو کبھی فاطمہ کے سر سے نہیں اتری فاطمہ وہ رب کے آگے بچھا دے گی کہ میرے بابا کے امت میں یہ عذاب نہ دینا۔ سیدہ کا عرض کرنا تھا، جبریل آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کو بولے اس کے بابا کی امت کو خدا نے سزا سے بری کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اس عذاب سے بری کر دیا ہے۔ سلام ہو سیدہ کی عظمت پر، ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سلام ہو سیدہ فاطمہ کی عظمت پر، سلام ہو سیدہ پر جو عظمتوں کا سما ہے، سلام ہو سیدہ پر جو رفعتوں کا نشان ہے، سلام ہو سیدہ پر جو حضور کی روح لڑا ہے، سلام ہو سیدہ پر جو کرم کا پہلے پیٹ کرا ہے، سلام ہو سیدہ پر آنکھوں کو اٹھا کے کہو سلام ہو سیدہ پر جو بے کرے شرم و حیا ہے، سلام ہو سیدہ پر جو علی کے گھر کی ضیا ہے، سلام ہو سیدہ پر جو مخزن لطف و عطا ہے، سلام ہو سیدہ پر جو مرکز مہر و وفا ہے، سلام ہو سیدہ پر جو سراپا صبر و حیا ہے، سلام ہو سیدہ پر جو راحت مصطفیٰ ہے، سلام ہو سیدہ پر جو شہزادی رسول کا لیل ہے، سلام ہو سیدہ پر جو ناموس رسول خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخر میں آؤ ذرا سیدہ کی بارگاہ میں فریاد کرو، سیدہ کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا لو۔ جبلہ فیاضی صاحب نے فرمایا یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کا کہا کبھی ٹالتا نہیں ہوں، میں یہاں حاضر ہوا، لگاتار ٹریننگ میں ہوں، لگاتار سفر میں ہوں، کوئی روز سے میری آواز تو یقیناً اس وقت اس طرح ساتھ نہیں دے گی، لیکن آپ سب نے جھولیوں کو پھیلا کے عرض کرنا ہے، یہ وہ دربار ہے جہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔
یہ وہ دربار ہے جہاں دل دیکھے جاتے ہیں، ہزاروں صحیح لہن میں اذان دینے والے موجود ہوں، حضور فرماتے نہیں مجھے بلال کی توتنی زبان پسند آتی، ہزاروں شاہ موجود ہوں، فتح مکہ پہ یہاں غلام زادے کو سواری پہ بٹھایا جاتا ہے، ہزاروں حسین موجود ہوں، یہاں چہرے اور آوازیں نہیں، یہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں۔ آؤ سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرو، سب جھولیوں کو میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، میں نے کلام پڑھنا چاہا، میں چاہتا ہوں یہ شعر سارا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھے، خدا کی قسم جو یہ کہہ دینا دل سے ان الفاظ میں سیدہ کو پکار لے اس کی جھولی خالی نہیں رہی۔ نہ تیرے آج مجھے اپنے دل سے تو خالی، ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے سیدہ کے بابا سب شاہوں کے شاہ ہے، ایک بار ہاتھ اٹھا کے خدا کی قسم مجھے زندگی میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ملے تھے کہ میرے دل میں جو سیدہ کی عقیدت ہے اس سے اظہار ہو رہا ہے، اس شعر میں میرے وہ الفاظ مجھے مل گئے۔ ہاں ملے شہریہ سے جاز کے مجھے اس کی تو تیرا درد سن پاؤ گے تو تیرا درد اگر شریعت سے اجازت مل جائے تو تیرا درد ہو میری سجدہ یا زہرا کہ تیرے شاہوں کے شاہ شاہ یا
साथ एहतराम कहो तेरे बादशाह के शाह या ज़हरा के तेरे बादशाह के शाह या ज़हरा के तेरे बादशाह शाह के शाह या ज़हरा के तेरे बादशाह। इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे ये टूटे फूटे अल्फाज, मेरी ये नौकरी, मेरी ये चाकरी सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इमरान साहब आप पे अल्लाह खास रहमतों का नुज़ूल फरमाए। बिलखुसूस मेरे भाई, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जो शब रोज फरोग इश्क़ रसूल को ये खिदमत सर अंजाम देते हैं, आमिर फयाजी हैं। बिलखुसूस हम सब के बुजुर्ग हमारे मोहसिन क़िबला हाजी अब्दुल रऊफ साहब, जिन्होंने इनको सबको ये ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि एक महफिल जिसमें चंद हजार लोग ही शामिल होते थे, इन्होंने उस बज़म को, उसकी बरक़ात को और उसके पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। दीगर भी अपने फलाही इदारों के जरिए, लंगर के जरिए, हर हवाले से अल्लाह की रज़ा हासिल करते हैं, हुजूर की खिदमत गुलामी करते हैं। हाजी अब्दुल रऊफ साहब, अल्लाह करीम उनको सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाह हाजी अब्दुल रऊफ साहब को अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह हाजी अब्दुल रऊफ साहब पे खास रहमतों का नुज़ूल फरमाए और इनके जितने मुआलिमीन हैं अल्लाह इन पे करम फरमाए। आज इस वक्त महफिल फरमाए, जितने हम सारे यहाँ हाजिर हैं, जो कोई जो परेशानी लेके इस महफिल में आया है, ये कबूलियत का लम्हात है मेरे दोस्तों। किस किस के दिल में आ रहा है कि शायद सैयदा देख रही है, ये कौन है जो रात के इस पहर में दीवानगी के आलम में हुजूर देख रहे हैं कि मेरी शहजादी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हसन हुसैन देख रहे हैं, हमारी वालिदा का जिक्र हो रहा है। मौला कायनात देख रहे हैं कि सैयदा फातिमा का जिक्र हो रहा है। अल्लाह देख रहा है कि मैंने अहले बैत का दामन थामने को कहा, इन्होंने किस मोहब्बत से थामा हुआ है। कबूलियत के लम्हात है, अल्लाह करम फरमाए। जितने हम यहाँ हाजिर हैं, ये जितने दुनिया भर से इस बज़म में शरीक हैं, जिसकी जो परेशानियां हैं अल्लाह उनको दूर फरमाए और हम सबको हुजूर का गुलाम बनाए। आमिर फयाजी साहब नात शरीफ पढ़ेंगे, सैयदा की बारगाह में हदाए अकीदत पेश करेंगे, उसके बाद जैसे प्रोग्राम गुजारिश है